خان کو ہجرت کرنے سے 3 ہفتے پہلے میری طارق عزیز صاحب سے فون پر گفتگو ہوئی۔ میں نے انہیں فون کیا تو پوچھنے لگے کون ہے۔ میں نے کہا حفیظ طاہر بات کر رہا ہوں، تو اپنے مخصوص لہجے میں بولے ہاں حفیظ کیسے ہو؟ میں نے کہا طارق صاحب میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا ہے، آپ کیسے ہیں؟ کہنے لگے میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں نے کہا طارق صاحب تنہائی میں کیسا وقت گزر رہا ہے؟ کہنے لگے یار اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی بیت ہی جائے گا۔ میں نے کہا طارق صاحب آپ سے ملاقات اوور ڈیو ہو گئی، انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ کہنے لگے ہاں ضرور ملیں گے حفیظ، بس ذرا یہ کرونا کی وبا ٹل جائے۔ مگر وعدہ وفا نہ ہو سکا، نہ ان کی طرف سے نہ میری طرف سے۔ لیکن میں طارق عزیز صاحب کو کبھی مرحوم نہیں کہوں گا، کیونکہ مرحوم تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں سے چلا جائے، مگر طارق عزیز صاحب تو لاکھوں کیا کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا مرد اول طارق عزیز ایک شاعر، طارق عزیز ایک ادیب، طارق عزیز ایک بہت بڑا شو مین، طارق عزیز ایک بہت اعلیٰ پائے کا اینکر، طارق عزیز ایک سچا پاکستانی، طارق عزیز ایک بہترین دوست، طارق عزیز ایک بہادر آدمی، طارق عزیز جس کی زندگی جد و جہد سے عبارت تھی اور وہ اپنے مستقل سٹرگل سے غربت کے تہوں سے اٹھا اور پارلیمنٹ کے ایوانوں تک پہنچا۔ طارق عزیز کی گفتگو ہمیشہ معنی خیز ہوتی تھی، وہ کوئی فکرہ بولتے تو وہ سطحی نہیں ہوتا تھا، اس کے اندر تہ در تہ مطالب ہوتے تھے۔ سب کو یاد ہے رب کو اس طرح یاد کرنا، رب جلیل کو جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ تو بھید اور راز کو کوئز پروگرام کے شروع میں کہنا بے معنی تو نہیں، اس میں سے ایک آنیسٹی کا پہلو نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور جو لوگ اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں ان کے دلوں کے بھید بھی بخوبی جانتا ہے۔ تو ہم تو آنیسٹ رہیں گے، اور واقعتاً طارق عزیز جب تک یہ پروگرام کرتے رہے آنیسٹی کے ساتھ کرتے رہے، اور ان کا مشہور مکالمہ جو میں دیکھا اور بعض لوگوں نے اس کی میمکری بھی کی، اس کا مذاق بھی اڑایا، لیکن عام لوگ اس مکالمے کو نہیں سمجھے۔ ہم عوام عام لوگ جو ہیں، ہم دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، سنتے ہیں مگر نہیں سنتے، یعنی غور نہیں کرتے۔ تو طارق عزیز جب یہ مکالمہ بولتے تھے تو ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعتاً دیکھتے ہیں اور واقعتاً سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سوچنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان کا اس مکالمے سے شروع ہونا کس قدر معنی خیز ہے۔ رب کریم ایسے اسم سکھا دے سانو، ہرے برے ہو جائیے، ایسے اسم سکھا دے سانو، ہرے برے ہو جائیے، گہرے علم عطا کر سانو، بہت کھرے ہو جائیے۔ طارق عزیز صاحب میری زندگی میں کیسے آئے اور میں طارق عزیز صاحب کی زندگی میں کیسے آیا، یہ میری زندگی کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ ان دنوں نیلام گھر کو پروڈیوس کرنا ایک بہت اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ پروگرامز مینیجر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، اعظم خورشید صاحب پروگرامز مینیجر تھے، رانا اچھی پرسنالٹی، اچھی بات کرنے والے، اچھے شاعر، اچھے پروڈیوسر، اور دوسروں کا خیال کرنے والے اور ٹیلنٹڈ پروڈیوسرز کو آگے بڑھانے والے۔ انہوں نے مجھے یہ ایک لمحہ دیکھا اور کہا حفیظ طاہر اگلا نیلام گھر تم ریکارڈ کرو گے۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ اچھا میری قسمت کھلنے والی ہے، اور اگلے ہی لمحے میں نے کہا جناب ضرور کروں گا۔ دیٹ واز مائی را کانفیڈنس جس نے مجھے ساری عمر آگے بڑھانے میں مدد دی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا
اور باہر آیا. باہر آ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. اسی دن طارق عزیز صاحب اپنی پرزور شخصیت کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے. میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئے اور ہم نے پروگرام کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دی. ہم نے سوچنا شروع کیا کہ اس میں کیا تبدیلیاں لائیں اور کس طرح سے اس میں ایک فریش لک دیں. سب سے پہلے میں نے سجیسٹ کیا کہ طارق صاحب اس کا سیٹ چینج کرتے ہیں. اٹس ٹو مچ ہارڈ ویئر. اس کو ذرا لائٹر لگواتے ہیں سیٹ کو اور بیک گراؤنڈ میں مررز لگواتے ہیں تاکہ اس کے اندر ایک تھرڈ ڈائمینشن جو ہے وہ پیدا ہو اور ایک ڈیپتھ آف فیلڈ نظر آئے لوگوں کو کہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی ہر لمحہ آپ کی بیک گراؤنڈ میں نظر آتے رہے. یہ لو دی آئیڈیا. بہت خوش ہوئے. یہ آئیڈیا پھر میں نے اپنے سیٹ ڈیزائنر حفیظ الرحمان ڈار کے ساتھ ڈسکس کیا. وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ ہاں وی ول میک اٹ پاسبل. اور جب وہ سیٹ لگا تو پروگرام کی لک ہی کچھ اور ہو گئی. میزبانوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے. ابھی ہم یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا اور پوچھنے لگی ذوالفقار فاروق صاحب ہیں؟ میں نے ایک لمحہ اس لڑکی کو دیکھا. طارق صاحب نے بھی اس لڑکی کو دیکھا. میں نے طارق صاحب کی طرف دیکھا اور میں نے کہا اس لڑکی سے کہ وہ تو نہیں ہیں مگر آپ تشریف لے آئیں. وہ گھبرائی ہوئی اندر آئی اور آ کر کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی جی فرمائیے. میں نے پوچھا آپ کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگی میں اسکول میں پڑھاتی ہوں اور میں اپنے بچوں کو پروگرام میں لے کر آنا چاہتی ہوں جو ذوالفقار فاروق صاحب کرتے ہیں. اس لیے میں ان کا پوچھنے آئی تھی. تو میں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ وڈ یو لائک ٹو بی دی اسسٹنٹ کمپیئر ان دس پروگرام. وہ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئی. میں نے کہا نہیں ابھی نہیں, فوراً نہیں, ہم آپ کا ایک آڈیشن کریں گے اور اگر آپ آڈیشن میں کامیاب ہو گئی تو ہم آپ کو رکھ لیں گے. طارق صاحب نے بھی کہا کہ ہاں آڈیشن دو اور ہم دیکھیں گے کہ آیا تم یہ کر سکتی ہو یا نہیں. گھر سے پوچھ کے کل آ جانا. وہ آصفہ خان تھی جو بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن کی آؤٹ اسٹینڈنگ اینکر پرسن بنی. ایک اور معاون کمپیئر کی ضرورت بھی تھی تو آصفہ خان سے بات کی تو وہ اپنی ایک دوست ٹینا آفتاب کو لے آئیں. ان کا آڈیشن ہوا اور وہ بھی منتخب ہو گئے. نیلام گھر کو میں اپنے پروفیشنل کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ سمجھتا ہوں کیونکہ میرے پروڈیوس کیے ہوئے پہلے نیلام گھر کے آن ایئر جاتے ہی میرا شمار صفحے اول کے پروڈیوسرز میں ہونے لگا. نیلام گھر پروڈیوس کرنا اور ڈائریکٹ کرنا اپنی جگہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا. طارق عزیز صاحب بس سچ اے ہیلپنگ ہینڈ کہ وہ بہت سارا بوجھ خود اٹھا لیتے تھے. نیلام گھر میری پروفیشنل زندگی میں تو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہی, وہ میری ذاتی زندگی میں بھی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. آصفہ خان جو اور کسی پروڈیوسر کی تلاش میں ہمارے کمرے میں آئی تھیں وہ ہمارے اس پروگرام کی معاون میزبان بنی اور آہستہ آہستہ خود میں اور میرے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی اور پھر فیملی لیول پر رشتہ طے ہوا اور ہم شادی کے بندھن میں بندھ گئے. طارق عزیز صاحب نے مورلی سپورٹ کیا, بہت خوش ہوئے اور ولیمے میں بڑی سج دھج سے شرکت کی. دعائیں دیں اور آئندہ زندگی کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشورے دیے. تو یہ ہے ان کا میری ذاتی زندگی میں کنٹریبیوشن. پھر ایک بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ مجھے موب کو, ہجوم کو فیس کرنا آ گیا. روایت یہ تھی کہ طارق عزیز صاحب کے سیٹ پر آنے سے پہلے پروڈیوسر خود لوگوں کو آداب بتاتا تھا کہ آپ نے اس پروگرام میں کیسے بہیو کرنا ہے. بعض پروڈیوسر صرف مائک پر پس پردہ بات کرتے تھے, لیکن میں نے سوچا کہ چلیے مہارتی صحیح, مشقی صحیح, میں مائک لے کر اسٹیج پہ چلا جاتا اور لوگوں سے خطاب کرتا اور انہیں بتاتا کہ طارق عزیز صاحب اس طرح آئیں گے اور آپ سے اس طرح بات کریں گے اور آپ نے انہیں اس طرح ویلکم کرنا ہے اور اس طرح بیہیو کرنا ہے. اس پریکٹس نے مجھے وہ کانفیڈنس دیا جو آج تک میرے اندر موجود ہے. میرے ذاتی تجربے کے مطابق طارق عزیز صاحب کے ساتھ کام کرنا بہت آسان تھا. وہ ایک کوآپریٹو میزبان تھے اور سارا پروگرام پروڈیوسر اور اینکر کی کوآپریشن سے طے پاتا تھا.
خاص طور پر ٹیلنٹ کی تلاش اور ٹیلنٹ کا انتخاب۔ طارق صاحب میرٹ میں بلیو کرتے تھے، اس لیے جب کوئی شخص ان پہ مسلط ہوتا بغیر میرٹ کے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ایک دن مجھے ان کا فون آیا، ہاں حفیظ یار میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا طارق صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے یار وہ ایک شاعر ہے، اس نے مجھے فون کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل میں آپ کا مہمان ہوں گا، آپ دیکھو یہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ۔ میں نے طارق صاحب کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کے اور میرے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو بلائیں یا نہ بلائیں۔ کہتا نہیں، وہ کہتا ہے میں آؤں گا، میرے پاس فلاں سفارش ہے۔ اور دوستو وہ شخص پھر اس میں شریک ہوا، مگر طارق صاحب کو اس بات کی بہت تکلیف رہی اور وہ اکثر اس کا ذکر کرتے رہے۔ اے خدا روشنی، بہت پرانیاں شکلاں نے میرے آسے پاسے، بہت پرانیاں عقلاں نے میرے آسے پاسے، میں انہاں افریتاں تو کیویں جان بچاواں، ظاہر کر دے راز تو گہرا، ہن میں کدھر جاواں۔ نیلام گھر میں اپنے اپنے شعبے کے بہترین لوگوں نے شرکت کی، اس میں ڈاکٹر آئے، فلاسفر آئے، شاعر آئے، ادیب آئے، سائنٹسٹ آئے، بریلینٹ اسٹوڈنٹس آئے، ہر شعبے سے لوگ آئے، ایک سے ایک اچھا سنگر آیا۔ مہناز سے لے کر نصرت فتح علی خان تک لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، لیکن جو شخصیت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی وہ تھے وزیر اعظم عمران خان۔ اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے، ان کی زندگی کا ایک ہی منشا و مقصد تھا کہ کسی صورت شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل تعمیر ہو جائے، تو اس کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے۔ تو میں نے اور طارق عزیز صاحب نے مشورہ کیا کہ عمران خان صاحب کو اپنے پروگرام میں مدعو کر کے ان کی فنڈ ریزنگ میں معاونت کی جائے۔ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آ کر لے جائیے۔ جب الحمرا ہال 1 میں وہ بھی لگ گئی، لوگ آنا شروع ہو گئے، ہر ارینجمنٹ مکمل ہو گیا، تو عمران خان صاحب کو لانے کے لیے پی ٹی وی کی گاڑی اویلیبل نہیں تھی۔ دیٹ واز مائی گڈ لک۔ میں نے کہا طارق صاحب عمران خان صاحب کو میں خود لے کر آتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت ایک پٹیچر سی سوزوکی ایف ایکس ہوتی تھی، میں اس میں بیٹھا اور پٹ پٹ کرتا ان کے دفتر پہنچ گیا۔ ان کے دفتر پہنچ کر میں نے اطلاع کرائی تو خان صاحب وہی اپنے شلوار قمیض پہنے سادگی سے اگلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک لمحے کو بھی اس شخص نے باور نہیں کرایا کہ وہ دنیا کے بہترین کرکٹر ہیں اور کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت تک عمران خان کے ذہن میں سیاست میں آنے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھے اور میں اپنی اسی ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں ان سے باتیں کرتا ہوا ان کو الحمرا تک لایا۔ اب راستے میں کیا باتیں ہوئیں؟ راستے میں اس ملک کی باتیں ہوئیں، اس ملک میں تعلیم کی باتیں ہوئیں، اس ملک میں صحت کی باتیں ہوئیں، اس ملک کی ترقی کی باتیں ہوئیں۔ پھر میں ان کو الحمرا میں لے آیا، پروگرام شروع ہوا، اور جب طارق عزیز صاحب نے عمران خان کی آمد کا اعلان کیا تو ہال کی حالت دید نہیں تھی۔ لوگ بے تحاشا کلیپنگ کرتے ہوئے اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو گئے اور خان صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ عمران خان داخل ہوئے اور شرمیلے شرمیلے سے ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ بات چیت شروع ہوئی، ورلڈ کپ کی بات ہوئی، شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کی بات ہوئی اور بہت ساری دلچسپ گفتگو ہوئی۔ اور پھر جب فنڈ ریزنگ کے لیے طارق عزیز نے کہا تو ہال میں جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے لا کر عمران خان کی نظر کر دیا۔ عورتوں نے اپنی چوڑیاں تک زیور تک اتار کر دے دی، بچوں نے اپنی پاکٹ منی نکال کر دے دی۔ تو اس وقت بھی عمران خان کی پاپولیرٹی کا یہ عالم تھا، مگر کون جانتا تھا کہ یہ شخص جو اس وقت شوکت خانم میموریل کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا ہے کل کو ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہوگا۔ پچھلے پہر دی دعا، شاخ اے پھل گلاب دی، شیشی شہد شراب دی، شکل ایک سچے خواب دی، بخش دے مینوں مالکا۔